بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي الصلاة وقال رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں میں نوجوان ساتھی سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا آگے آ جائیں جو فاصلہ ہو رہا ہے اس کو فاصلے کو ختم کر دیجیے گا کیونکہ آپ بلا قسم کے ماننے والے تو ان فاصلوں کو ختم کر دیجیے گا سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے اس سے بلند ترین سلوات پڑھا ہمارے ساتھ ہیں جس حدیث رسول کا حدیث رسول کو سننا ہے کلام قرار دیا ہے اس میں کائنات کا رسول وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں پر کنکریاں آئیں تو کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئیں وہ رسول کے جو چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے وہ رسول کے جس کی زبان پر پہلا ہے تو وہ ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي کا پہلا ہے وہ رسول کہ جب سورج کو اشارہ کرے تو سورج بلندتا ہوا نظر آئے کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الهدى وسفینۃ النجات بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے نوجوان ساتھیوں میرے ساتھ جائیے گا انشاءاللہ محسوس ہوں گے قبلہ تشریف فرمائے اللہ کی موجودگی میں جسارت کیا کہا کہ ان الحسین مصباح الهدى وسفینۃ النجات بے شک حسین چراغ ہدایت ہے بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے چراغ کے معنی ہے اندھیرے کو دور کرنا چراغ کے معنی ہے تاریکی کو دور کرنا چراغ کا مطلب ہے نور چراغ کا مطلب ہے روشنی چراغ کا مطلب ہے اجالا چراغ کا مطلب ہے تاریکی کو دور کرنا رسول کریم نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الهدى وسفینۃ النجات بے شک حسین کشتی نجات ہے بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے چراغ کا کام کیا ہوتا ہے تاریکی کو دور کرنا اندھیرے کو دور کرنا تاریکی کو دور کرنا اندھیرے کو دور کرنا روشنی کو پھیلانا اجالے کو پھیلانا تو چراغ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ فرشی چراغ ہوتے ہیں کچھ عرشی چراغ ہوتے ہیں خدمت کے کچھ فرشی چراغ ہوتے ہیں کچھ عرشی چراغ ہوتے ہیں عرشی چراغ کون کون سے ہے سورج عرشی چراغ ہے چاند عرشی چراغ ہے ستارے عرشی چراغ ہے سورج نکلتا ہے اندھیرے کو دور کرتا ہے تاریکی کو دور کرتا ہے پوری کائنات کو اجالے کو پھیلاتا ہے اجالا کر دیتا ہے روشنی کو پھیلا دیتا ہے نور کو پھیلا دیتا ہے چاند نکلتا تاریکی میں ضرور ہے مگر اپنی تاریکی سے اپنی روشنی سے تاریکی کو دور کر دیتا ہے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے چاند نکلتا ضرور ہے ستارے تاریکی میں نکلتے ضرور ہے مگر اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں تاریکی کو دور کر دیتے ہیں پھر جملہ کہنے دیجیے حسین کی کوئی فرشی چراغ نہیں ہے بلکہ حسین عرشی چراغ ہے حسین کا نور جب اس کائنات میں آیا تو حسین کے نور نے تاریکی کو دور کر دیا اندھیرے کو دور کر دیا جہالت کے اندھیرے کو دور کر دیا صلوات پڑھا امت محمد حسین کے چراغ نے حسین کے نور نے تاریکی کو دور کر دیا اجالے کو دور کر اجالا پھیلا دیا پوری کائنات کو اپنے نور سے منور کر دیا سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حسین چراغ ہدایت ہے ہم نے کہا ہاں چراغ ہدایت ہے کہا کوئی دلیل دیجیے ہم نے کہا بنا دلیل کے تو ہم بات بھی نہیں کرتے ہم اس در کے ماننے والے جہاں سے آپ کا کوئی سوال لے کر جواب لے کر گئے نہیں جو بھی سوال لے کر آیا وہ جواب لے کر ضرور گیا ہے وہ اپنا سوال بھول گیا مگر جواب ملا ہے تو بنا دلیل کے تو ہم بات ہی نہیں کرتے
اس نے کہا دلیل دیجیے کہ حسین چراغ ہدایت کیسے ہے. ہم نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت کیسے ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھ لینا کہ حسین چراغ ہدایت کیسے ہے, پتہ چل جائے گا کہ حسین چراغ ہدایت کیسے ہے. جب ہم نے کہا کہ روز عاشور ہوگا, پتہ دیکھ لینا کہ حسین چراغ ہدایت کیسے ہے. اعلان ہو گیا کہ روز عاشور, پتہ چلے گا کہ حسین چراغ ہدایت کیسے ہے. جب اعلان ہو گیا تو پوری تاریخ میں ہم نے کیمروں کو اٹھایا, کربلا کے میدان پہ لگایا کہ آپ دیکھتے ہیں حسین چراغ ہدایت کیسے ہے, حسین چراغ ہدایت کیسے ہے. جب ہم نے تاریخ میں اپنے کیمروں کو میدان کربلا پہ لگایا, محترمین نے اپنا قلم کو اٹھایا اور لکھنا شروع کیا کہ صبح عاشور نمودار ہوئی. ادھر علی اکبر نے کہا اللہ اکبر, اب تک تو تاریخی میں تھا, اب تک تو اندھیرے میں تھا. اس نے دیکھا کہ کچھ دور کے راستے پر چراغ ہدایت چل رہا ہے. اس نے تاریخی کو چھوڑا, اندھیرے کو چھوڑا, چراغ ہدایت کے پاس آنے کے بعد کہا اے میرے مولا مجھ کو لعنت سے بچا کر اللہ ہی سلام علیہ. صلوات پڑھتے سنتے محمد کیا کہا اے حسین مجھے لعنت سے بچا کر علیہ السلام بنا لیجئے. حسین چراغ ہدایت ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حدیث تو آگے بھی ہے, کہا کیا وہ سفینۃ النجات, حسین کشتی نجات ہے. اتنا تو سمجھ آ گیا کہ ان حسین مصباح الہدیٰ, حسین چراغ ہدایت بھی ہے, دلیل بھی مل گئی. مگر یہ کیسے سمجھ آئے کہ وہ سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی بھی ہے. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ وہ سفینۃ النجات کی بھی اب دلیل دیجیے, میں کہا بالکل دلیل دیں گے. اگر تو سمجھنا چاہتا ہے کہ وہ سفینۃ النجات کیسے ہے, حسین نجات کی کشتی کیسے ہے, تو پھر کربلا کے میدان میں چل, شب عاشور پتہ چلے گا کہ حسین نجات کی کشتی کیسے ہے. تو آخری تاریخ نے اپنے کیمروں کو اٹھایا, مورخین نے پھر اپنے قلموں کو اٹھایا اور تاریخ نے اپنے کیمروں کو کربلا کے میدان میں پھر لگایا. اور لگانے کے بعد جب دیکھا شب عاشور آئی, شب عاشور آئی, شب عاشور آئی, کچھ صحابہ اکٹھا ہوئے, کچھ صحابہ اکٹھا ہوئے. چراغ ہدایت ان کے درمیان میں کھڑا ہوا, چراغ ہدایت ان کے درمیان میں کھڑا ہوا. ظاہری چراغ کو بجھانے کے بعد چراغ ہدایت کہتا ہے جسے جانا ہے, جسے جانا ہے چلے جاؤ, تمہاری نجات کی ذمہ داری یہ حسین دے رہا ہے. حسین کا اس بات کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین چراغ ہدایت بھی ہے, نجات کی کشتی بھی ہے. صلوات پڑھتے ہوئے محمد دیکھ لینا حسین ظاہری چراغ کا بجھنا اور ہدایت کے چراغ کا یہ کہنا کہ جسے جانا ہے چلے جاؤ, حسین تمہاری نجات کی ذمہ داری لے رہا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور سفینۃ النجات بھی ہے. ہمیں تاریخ میں دو سفینہ نجات ملے, دو نجات کی کشتی ملی, ایک حسین, ایک جناب نوح کی کشتی. ایک جناب نوح کی کشتی, جناب نوح کی کشتی کون سی جو جناب نوح نے تیار کی. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جناب نوح نے جب دیکھا میری قوم سدھرنے والی نہیں ہے, ہدایت پہ آنے والی نہیں ہے, تو پروردگار سے گزارش کی اے میرے پروردگار میری قوم پہ عذاب نازل کر دے. کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال. ماشاءاللہ مجموعہ بیدار ہے. کتنے سال؟ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کوئی مولوی تبلیغ نہیں کر رہا ہے, کوئی عالم تبلیغ نہیں, بلکہ نبی تبلیغ کر رہا ہے جس کو اللہ نے بھیجا. کتنے سال؟ 950 سال. اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے, یہ قوم باہر سدھارنے والی نہیں ہے, بارگاہ الہی میں ہاتھوں پہ جوڑا کہ پالنے والے اس قوم پہ عذاب نازل کر دے. جناب نوح نے تبلیغ کرنا شروع کی, ان کی قوم پہ ہنسنے لگی, ان کا مذاق اڑانے لگی, ان کی شان میں گستاخی کرنے لگی. یہ کیسا نبی ہے, ہر ٹائم یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو. جب جناب نوح ان سے پریشان ہو گئے, بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں پہ جوڑا, اے میرے پروردگار اس قوم پہ عذاب نازل کر دے. آواز قدرت آئی, اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم پہ عنقریب بہت جلد عذاب نازل ہونے والا ہے. کہا ان پہ بہت جلد عذاب نازل ہونے والا ہے, انہیں ڈراؤ, اپنی قوم پہ ڈراؤ. جناب نوح آئے, ڈرانا شروع کیا کہ سدھر جاؤ, مان جاؤ. لیکن پھر انہوں نے وہی کیا, نبی پہ ہنسنے لگے,
नबी की मजाक उड़ाने लगे। जनाब उन्होंने कहने लगा तुम पर खुदा का अजाब नाज़िल आने वाला है, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया। आवाज़ें गुजरत आई, ऐ नबी इनसे रहने दो, ये हिदायत के काबिल नहीं है, ये हिदायत के काबिल नहीं है, मेरा अजाब भी बहुत जल्द आने वाला है। हमें पता चला जो नबी का मजाक उड़ाए, जो नबी का मजाक उड़ाए, ना वो हिदायत के काबिल रहता है बल्कि अजाब है उसके इंतजार में रहता है। तो अब ये ना देखना कि कौन नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कौन नबी का मजाक उड़ा रहा है। दौर कोई सब भी हो, हुकूमत किसी भी हो, अगर तुम्हें कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता नजर आए तो समझ लेना न वो हिदायत के काबिल रहा बल्कि अज़ाब इलाही उसका इंतजार कर रहा है, चाहे वो नुपुर शान की शक्ल में हो या तस्वीर रुश्दी की शक्ल में हो। अल्लाह पर कसम से मोहम्मद अगर कोई किसी हुकूमत में किसी भी वक्त में नबी की तौहीन करते नजर आए तो समझ लेना ना वो हिदायत के काबिल रहा बल्कि अज़ाब इलाही इसका इंतजार कर रहा है। तस्वीर रुश्दी जो कहता है मुसलमान करने का वो नबी के खिलाफ बोल रहा है। क्यों? सोचने वाली बात है, एक मुसलमान करने पैदा होने वाला बच्चा नबी के खिलाफ, नबी की शान में गुस्ताखी कैसे? कोर्ट में मुकदमे डाला है कुरान के खिलाफ, वारिस कुरान के खिलाफ। क्या वजह है क्यों नबी के खिलाफ बोल रहा है? सोचा? मैं बताता हूँ क्यों नबी के खिलाफ बोल रहा है। मैं और की जगह तवज्जो की जरूरत है, सुबह से दुआ चाहता हूँ। नबी के खिलाफ बोल रहा है, नबी का मजाक बना रहा है। जो नबी का मजाक बनाया उसने अज़ाब इलाही उसके इंतजार में रहता है। इन्हें नबी का मजाक बनाया, मुसलमान घर में पैदा होने वाला बच्चा नबी के खिलाफ, सोचने वाली बात है। जब देखा गया क्यों इसने नबी का मजाक उड़ाया तो पता चला कि इसने इब्तिदा में अगर वक्फ इमाम न खाया होता तो इसका यह हाल होता। बहुत बारी बात कर देखेगा, अगर इसने इब्तिदा में वक्फ इमाम न खाया होता, इमाम का माल न खाया होता हराम तरीके से तो इसका यह आलम न होता। अगर इसने वक्फ इमाम न खाया होता, इमाम का माल न खाया होता तो ये इस हालत में न होता। अगर इसने वक्फ इमाम न खाया होता, हमें पता चला जो थोड़ा सा वक्फ इमाम खा ले, जो थोड़ा सा वक्फ इमाम खा ले वो हिदायत के काबिल नहीं रहता, वो मुसलमान नहीं रहता बल्कि काफिर बन जाता है। हमारे 1400 साल के बाद जो थोड़ा सा वक्फ इमाम खा ले, जो इमाम का माल खा ले, जब वो मुसलमान नहीं रहता तो पूरा बागत भी तक खाने थोड़ा सा माल इमाम खाने वाला मुसलमान नहीं रह सकता तो पूरा बागत भी तक खाने वाला खलीफतुल मुस्लिमीन। क्या कहा जनाब इन्होंने? परवरदिगार की हिदायत के काबिल नहीं रहे, इन पे अज़ाब नाज़िल कर। हुक्म है नबी कश्ती तैयार करो। जनाब जिब्रील नाज़िल हुए, एक खजूर जनाब को दी। जनाब ने कहा परवरदिगार अज़ाब मांगा था तो खजूर दे रहा है, तो इसको खा के इसकी गुठली जमीन में डाल दो। जनाब उन्होंने खजूर को खाया, गुठली को जमीन के हवाले किया। जमीन के हवाले करने का एक दरख्त तैयार हो, दरख्त तैयार हो, अल्लाह क्या करूं? कहा तख्ते निकालो। जनाब उन्होंने तख्ते तैयार किए, कश्ती को बनाना तैयार करना। कश्ती बन रही थी, एक ज़रीफ आई कि मैं अल्लाह के नबी जब तुम्हारी कश्ती तैयार हो जाए तो मुझे भी बता देना, मैं भी इस कश्ती पे चलूंगी। ये कह के ज़रीफा चली गई। जनाब इन्होंने कश्ती तैयार की, कश्ती जब तैयार हो गई जनाब इन्होंने सदा बुलंद की तो जो भी इस कश्ती में आना चाहता है वो आ जाए, वो निजात पा जाएगा। जो भी इस कश्ती में आ जाए वो निजात पा जाएगा। ये सदा हवा के रोज पे समय फैली, हर चीज का एक जोड़ा कश्ती में आ गया। कश्ती में आया, जनाब इन्होंने हर किसी को कश्ती में बुलाया। आवाज आई अपने घर वालों को भी कश्ती में ले लो। और जनाब इन्होंने अपने बेटे से कहा
بیٹا کشتی میں آؤ. کہا بابا میں کشتی میں نہیں آؤں گا, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, طوفان سے وہ پہاڑ ہی بچا لے گا. اللہ کے نبی نے کہا بیٹا آ جاؤ, کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا. جناب نوح نے کہا کہ جو بھی اس کشتی میں آ جائے گا صرف وہ نجات پائے گا. جو اس کشتی میں آ جائے گا, توجہ کیجیے, جو اس کشتی میں آ جائے گا صرف وہ نجات پا جائے گا. یعنی جو جناب نوح کی کشتی میں آ جائے صرف وہ نجات پا جاتا ہے, باقی ہلاک ہو جاتے ہیں, باقی ہلاک ہو جاتے ہیں. تو رسول کریم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. تو اب یہ انتظار نہ کرنا کہ حسین کب کشتی تیار کریں گے, حسین کب ہم کو بنائیں گے. حسین کشتی تو تیار کر چکے, یہ امام بارگاہ ہے, حسین کی کشتی ہے. اب جو بھی امام بارگاہ چھوڑ لینا وہ نجات پا گیا, جو امام بارگاہ سے دور دیے سمجھ لینا ہلاک ہو گیا. جو بھی امام بارگاہ میں آ جائے سمجھ لینا وہ نجات کے قابل ہے. جو امام بارگاہ سے دور چلا جائے وہ ہلاکت کے قابل ہے. میں جملہ کو پلٹ کر کہہ دیا جائے کہ جو بھی امام بارگاہوں میں تمہیں مجلس حسین کرتا دکھے تو سمجھ لینا وہ نجات والے ہیں. جو مجلس حسین پر بمباری کرتے دکھے سمجھ لینا وہ ہلاکت والے ہیں. صلوات پڑھتے مل کر محمد جناب نے کشتی تیار ہوئی. کشتی تیار ہونے کے بعد جناب نے سب کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد کشتی لے کر چلے جناب نوح کشتی لے کر چلنے کے بعد تندور میں سے پانی ابلنا شروع ہوا. اس پانی نے طوفان کی شکل اختیار کی. طوفان کی شکل اختیار کرنے کے بعد جب طوفان تیز ہوا جناب نوح کی کشتی چلتی ہوئی ہو گیا وہ گیس میں پہنچی, پہاڑ چھوٹی ہے وہاں پہنچی, رکی وہاں پہ. جناب نوح نے دیکھا کہ تھوڑا سا طوفان ہلکا ہونا شروع ہوا. طوفان ہلکا ہوتا گیا, جناب نوح دیکھتے رہے, طوفان ہلکا ہوتا چلا گیا. جب طوفان رک گیا تو جناب نوح نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا. جوڑنے کے بعد کہا پروردگار میں وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں سے کشتی لایا تھا. میں اپنی قوم کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری قوم ہونا کیا ہے, اب کون بچائے. اجازت ملی. جناب نوح اپنے شہر پہنچے. جا کے دیکھا کہ سب ختم ہو چکے ہیں, سب برباد ہو چکے ہیں, ہلاک ہو چکے ہیں, لیکن صرف ایک جھوپڑی ہے. جناب نوح جھوپڑی کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک صحیفہ ہے, اس میں صحیفہ ہے. صحیفہ کو دیکھا, جناب نے دیکھا کہ صحیفہ جناب نے کو دیکھا. دیکھنے کے بعد نبی اللہ آپ پر میرا سلام. جناب نے سلام میں جواب دیا, کہا کشتی تیار ہو گئی. اس نے کشتی تو پہنچ کے بھی واپس آ گئی. کہا تجھے بھی محسوس نہیں ہوا, تجھے کچھ احساس نہیں ہوا, تجھے کچھ پریشانی نہیں ہوئی. کہا نبی اللہ کیسی پریشانی, کیسی محسوس, مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. جیسے میں پہلے رہ رہی تھی اب بھی میں ویسے ہی رہ رہی ہوں. جناب نے دیکھا کہ جیسی یہ صحیفہ پہلے رہ رہی تھی اب بھی ویسے رہ رہی ہے. جناب نے قدرت میں سر کو رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اے پروردگار مجھے وہ واقعہ بتا دے جو صحیفہ کے ساتھ ہوا ہے, مجھے وہ سمجھا دے جو طوفان کے بعد اس صحیفہ کے بعد ہوا ہے. اور بات قدرت آئی اے نوح جب تم کشتی تیار کر رہے تھے اس صحیفہ نے تم سے کہا تھا, نوجوان توجہ کیجیے گا, اس صحیفہ نے تم سے کہا تھا کہ اے نوح جب تمہاری کشتی تیار ہو جائے تو مجھے بھی بتا دینا, میں بھی تمہاری کشتی میں سوار ہو جاؤں گی, نجات پا جاؤں گی, میں ہلاکت سے بچ جاؤں گی. لیکن کسی وجہ سے یہ صحیفہ تمہاری کشتی میں تیار نہیں ہو سکی, تمہاری کشتی میں آ نہیں سکی, اس لیے ہم نے اس کو نجات دے دی. کہا نجات کیوں دی جب یہ کشتی میں نہیں آ سکی تو اس کو نجات کیوں دی. آواز قدرت آئی کہ اے نوح تو اس کے دل میں تمہاری محبت تھی, اے نوح اس کے دل میں تمہاری محبت تھی, اے نوح اس کے دل میں تمہاری محبت تھی, اس لیے ہم نے اس کو بخش دیا, اس لیے ہم نے اس کو بخش دیا. اما جب نوح کی محبت کسی کے دل میں ہو تو اللہ اسے بخش دے, اور جس کے دل میں استاد نوح کی ہو, جس کے دل میں استاد نوح کی محبت ہو, فخر نوح کی محبت ہو, کیا اللہ اسے نجات نہیں دے سکتا. صلوات پڑھتے ہیں محمد اس سے بلند ترین صلوات پڑھا اپنی بات کو سلوات کی فضیلت بتاتے ہیں. جب رسول کریم معراج کے عرش کو گئے
تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کے 1000 ہاتھ ہیں، 1000 ہاتھوں میں 1000 انگلیاں ہیں، وہ بیٹھا ہوا اپنے پوروں پہ گرنا ہے. تو سنے قریب دیکھو کیا فرشتہ کیا کرنا ہے. کب پیغمبر ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی بارش ہوتی ہے میں اس کے قطروں کو دیکھتا ہوں، اس کا حساب لگاتا ہوں. پوری دنیا میں جہاں جہاں بارش ہوتی ہے میں اس کے قطروں کا حساب لگاتا ہوں، کہاں پہ کون سا قطرہ گرا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ کوئی سا حساب ایسا بھی ہے جس کا تو حساب نہیں لگا سکتا. کہاں 2 حساب ایسے ہیں، 2 کام ایسے ہیں جن کو میں حساب نہیں لگا سکتا، قیامت تک حساب نہیں لگا سکتا. کیا وہ 2 کام کیا ہیں؟ کہا جب آپ کے چاہنے والے با جماعت ہو کر نماز پڑھے تو اس کا ثواب میں بھی نہیں گن سکتا، اور جب آپ کے چاہنے والے آپ پر اور آپ کی آل پر سلوات پڑھے اس کا ثواب بھی میں حساب نہیں کر سکتا. جس کے دل میں نور کی محبت ہو اللہ اسے بخش دیتا ہے. تو جس کے دل میں فضل کی محبت ہو استاد روح کی محبت ہو. یہ مجلس 5 امام کے عنوان سے ہے. تو ایک بات ہے پھر رب کے مسائل 5 امام ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام حج کر کے مدینہ واپس گیا. شام نے امام کو کہا، امام کو دعوت کی تمش کھانے کی، کہا آپ میرے دربار میں آئیے گا. شام سوچتا تھا کہ امام کو ذلیل کیا جائے، امام کی عزت میں وار کیا جائے، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ وہ تو عزت منتشا وہ تو ظلم منتشا. خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اس نے دعوت دی، امام آئے اپنے ساتھ کو لائے. لانے کے بعد جب دربار میں آئے ان کو ٹھہرا دیا گیا. 3 دن تک امام کو دربار سے دور رکھا، دربار کو سجایا گیا. جب امام کو 3 دن بعد حکم ملا 4تھے دن کہ دربار میں آئیے، امام نے دیکھا کہ تیر اندازوں کا ایک دستہ سامنے تیار ہے جو تیر اندازی کر رہا ہے. اس زمانے کے بڑے بڑے بہادر تیر انداز جو بنا دیکھے کہ نشانہ مار دے تو سامنے لگے جہاں نشانہ لگانا تھا، ایسے ایسے تیر انداز امام گئے. امام نے دیکھا کہ تیر انداز ہے. جانے کے بعد دربار میں سبھی امام شام نے کہا آپ بھی کچھ آزمائیں گے؟ مولانا نے کہا مجھے زحمت نہ دے. کیا کہا مولانا نے کہا مجھے زحمت نہ دے. اپنی بات سے اپنی مثال سے اپنی بات کو تھوڑا واضح کر دوں. اگر کوئی مستری ہے، راج مستری، اگر وہ 5 سال تک کوئی مکان وغیرہ نہیں بنائے تو 5 سال بعد اس سے کوئی کام کرا جائے تو اینٹ کو ٹیڑھی ٹیڑھی رکھے گا. اگر کوئی درزی ہے، اگر 5 سال تک وہ کپڑے نہیں سیے تو اگر 5 سال بعد اسے سلایا جائے تو وہ بات نہیں ہونے کی جو 5 سال پہلے تھی. اگر کوئی ٹیچر ہے 5 سال تک وہ ٹیچرنگ سے دور رکھا جائے تو وہ ویسے نہیں پڑھا سکتا جیسے 5 سال پہلے پڑھاتا تھا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ پریکٹس پر ہے. پریکٹس کرتے رہو گے وہ چیز اچھی ہوتی رہے گی. امام انہوں نے سوچا تھا کہ امام تیر اندازی سے دور ہے، جنگ سے دور ہے، امام سے نشانے کو کہیں گے، امام سے نشانہ نہیں لگائے گا اور ہم امام کو ذلیل کریں گے. امام سے کہا آپ بھی کچھ نشانہ لگائیے. امام نے کہا مجھے زحمت نہ دے. جب امام نے یہ کہا مجھے زحمت نہ دے تو اس نے کہا ہاں زحمت کی کیا بات ہے، جب چلانا ہی نہیں آتا تو زحمت کی کیا بات ہے. امام نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ چلانا نہیں آتا، میں نے کہا زحمت نہ دے. کہا زحمت نہ دینے کی بات ہے تو آپ بسم اللہ کیجیے. امام نے چلے کمان کو اٹھایا، تیر کو لگایا. کہا بیٹا کہاں مارنا ہے؟ کہا وہ سامنے کالا ڈبہ جو ہے اس کو مارنا ہے. امام نے تیر کو دیا، لگایا سامنے نشانے پر. حیران ہوا کہ پہلا تیر نشانے پر. امام نے دیکھتے کیا ہے، دوسرا تیر اٹھایا، اس میں مارا. جو پہلا تیر لگا ہوا تھا دوسرا تیر اس کے بالکل پیچھے لا کے دوسرا تیر اس کے بالکل پیچھے. اب تو تیر انداز اپنے ہاتھوں میں تیر اور تیروں کو چھوڑا. بولے یہ تو کہہ رہے تھے تیر اندازی نہیں آتی. امام نے کہا رکو ٹھہرو ابھی کیا دیکھو. امام نے تیسرا تیر اٹھایا، مارا دوسرے کے بالکل پیچھے. چوتھا اٹھایا، مارا تیسرے کے بالکل پیچھے. تاریخ میں مجھے امام نے 7 تیر مارے اور 7 اور 3 نشانے پہ ایک کے پیچھے ایک لگتا رہا، ایک کے پیچھے ایک لگتا رہا. جب تیر اندازوں نے یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا اب تو
पूरी दुनिया को अपन सिखाए, चाहे वो बचपने में हो या जवानी में हो या बुढ़ापे में हो। इमाम इमाम होता है, लेकिन ये पहला इमाम है हमारा पांचवा इमाम कि जिसने बचपने से मुसीबतें देखी। करबला के मैदान में इमाम बाक़र से 3 साल का था। 3 साल के थे इमाम बाक़र करबला के मैदान में। 3 साल के सिन में जिसने शहादतों पे शहादतें देखी हो, लाशों पे लाशें देखी हो, जिसने नंगे सर अपनी पुत्रियों को देखा, उस इमाम को फुर्सत दीजिए। आज वो इमाम हमारे दुनिया को अलविदा कह रहा है। हमारा वो इमाम आज दुनिया को अलविदा कह रहा है कि जिसने बचपने से मुसीबतें देखी हो। कभी असगर का लाशा देखा हो, कभी अकबर का लाशा देखा हो, कभी औला मोहम्मद का लाशा देखा हो, कभी कासिम का लाशा देखा हो, कभी हुसैन का लाशा देखा हो। मगर मेरा इमाम 3 बरस का था। 3 बरस का मेरा इमाम था। 3 बरस के इमाम में 3 बरस के सिन में मेरे इमाम ने सारी मुसीबतें देखी। जब हशाम ने कहा कि इमाम को जहर दे दिया जाए, इमाम को जहर दे दिया जाए, इमाम को जहर दे दिया गया। जब इमाम के पूरे बदन में जहर ने असर कर दिया, जब इमाम के पूरे बदन में जहर ने असर कर दिया, इमाम ने कहा बेटा जाफर सादिक जरा मेरे करीब आ। इमाम ने वसीयतें करना शुरू की कि बेटा जाफर सादिक हमारा कभी जिक्र न करना, मीना में जाना, हमारी मजलिस से बर्पा करना, हमारे अहले बैत की मजलिस से बर्पा करना, जो करबला में जुल्म हुए उन्हें बयान करना, उन्हें कभी छुपाना नहीं। 800 दिरहम कारी में मिल रहे, 800 दिरहम जाफर सादिक के हवाले किए कि बेटा इनसे मजलिसों का खर्च करना, इनसे अहले बैत की मुसीबतों पे जिक्र करवाना, जाके मीना में मजलिसें करना। और कोई पूछे कि ये मजलिसें क्यों हो रही है तो कहना करबला वालों की मजलिस से हो रही है, ये करबला वालों की मजलिस से हो रही है। लेकिन उन मजलिसों में 7 बातों का जरूर जिक्र करना। कहा मौला कौन सी बातें, कहा बाबा कौन सी बातें। कहा पहली बात, जब मैं 3 बरस का था तो मेरी फुफियों के सामने मेरी फुफियों के सर से चादरों को छीन लिया गया। शाम में गरीबत थी कि शिव और पूरी फिर रहे थे, कोई बीबी मिले, कोई भी बीबी मिलती थी उसकी चादर छीन लिया करते थे। मेरी फूफियां सरलंगे कभी शाम और कूफा के दरबार में अजरकुमुल्लाह मरोड़ से कोई गम नहीं सिवाय गम हुसैन के। आप अभी शबीर ताबूत की ज़ियारत करेंगे। कहा इमाम ने कहा दूसरी चीज क्या है बाबा, दूसरी वसीयत क्या है? कहा दूसरी वसीयत ये है एक सकीना का जिक्र जरूर करना, तो जिसका शाम और कूफा और दरबार में तो करबला से चली तो शाम और कूफा के दरबार तक उसके रुखसारों का रंग चेंज होता रहा, उसके रुखसारों का रंग तब्दील होता रहा। अजरकुमुल्लाह इमाम बताते जाते हैं कि जब मीना में जाना जब हाजों का हुजूम हो ना तो कहना, और अगर पूछे क्यों मजलिस से हो रही है तो कहना मेरे बाबा की यतीमी की मजलिस से हो रही है। तो उसने सुन देखे मुझे कहते मैंने सज्जाद अपने बाबा को सज्जाद को देखा है कि जब शाम कूफा के दरबार से गुजर रहे थे तो अपने घर से ऐसा देख रही थी कि मेरे बाबा का अमामा चल रहा था, लेकिन मेरे बाबा के हाथों में हथकड़ियां थी, पाँवों में बैठिए थे। मेरा बाबा कुछ कर नहीं सकता था, बस देखता था कि सर हुसैन खुश है, मेरा बाबा खामोश हो रहा है। सिवाय हुसैन के आपके आवाज़ों को कभी खाली न करे, आपके बच्चों को सलामत रखे। क्या कहा 7 चीजों का जिक्र करना। कहा बाबा तीसरी चीज कौन सी है? कहा बेटा साथ सुनना चाहते तीसरी चीज कौन सी है? कहा जब हम शाम और कूफा के दरबार से गुजर रहे थे, तो यजीद ने हमें दरबार में बिठाया। हमें दरबार में बिठाने के बाद ऐसे बिठाया जैसे कोई गुलाम अपने आका के सामने बैठा करता है, अपने आका के सामने बैठा करता है। जब हमारा काफिला ये जा रहा था तो लोग कह रहे थे ये कैदी कहाँ से आए हैं, क्या कैदियों को बेचना चाहते हो, इन कैदियों को बेचना चाहते हो? अजरकुमुल्लाह आपकी आवाजें बुलंद हो चुकी है, आपकी आवाजें बुलंद हो चुकी है। मेरा इमाम वसीयतें कर रहा है क्या बेटा इस चीज की वसीयत करना, बेटा इस चीज की मजलिस करना। लेकिन आखिरी हालत में देखा कि इमाम का रंग तब्दील होता गया, इमाम ने दुनिया से रुखसत होने से पहले वसीयत की कि बेटा मेरे जनाजे को तुम उसमें कफन देना, मेरे जनाजे को मेरी शान शौकत के साथ उठाना, मेरे शान शौकत के साथ उठाना। मैं कहूँगा इमाम आखिर आप वसीयतें कर रहे हैं, मगर जरा करबला के मैदान में आइए। एक नौजवान है जो हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, लेकिन उसके बाबा का नाशा बेगौर बेकफन तबती हुई सैरा में तबती हुई इतने बड़ा है। ये कैसा जुल्म हुआ, जन्नत तो बर्बाद कर गई, इमाम की जन्नत तो बर्बाद कर गई। इमाम ने देखा
जनाजा पहुंचा। जब मैं मस्जिद में जनाजा पहुंचा तो मैंने कहा ऐ इमाम, बड़ी शान शौकत के साथ आपको कब्र में उतारा गया, आपको बड़ी शान शौकत के साथ गुस्ल किया गया, आपको बड़ी शान शौकत के साथ आपका जनाजा उठा। लेकिन जब जनाजा उठा तो क्या देखा कि करबला के मैदान में एक लाशा है कि जिसे ना कफन है, जिसे ना कफन है, जिसे दबती हुई रेत पे जालिमों ने ऐसे 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। ना कोई कफन देने वाला, ना कोई मिट्टी देने वाला। Say